الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى في الحلم والكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید سے ہفتہ وار درس میں درس قرآن میں ہم نے سورۃ طلاق کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ طلاق کی چند خصوصیات اور کچھ مسائل ذکر کیے تھے. آج انشاءاللہ آج بھی اس پہلی آیت کریمہ کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے. بارگاہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورۃ طلاق ہے، صرف 12 آیات پر مشتمل ہے اور 2 رکوع ہیں. چھوٹی سی صورت ہے 2 رکوع والی، لیکن اس کے اندر مسائل بڑے اہم اور بہت ضروری اس کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں. اور لوگ جو ہے
طلاق کے مسائل سے، نکاح کے مسائل سے بالکل غافل ہیں۔ جتنا یہ ضروری اور اہم مسئلہ ہے اتنا لوگ اس سے غافل ہیں اور کسی کو مسائل نہیں آتے۔ ہماری زندگی گزر گئی یہ تعلیم و تعلم کے سلسلے میں، امامت و خطابت کے سلسلے میں، فتوے کے سلسلے میں ہم نے آج تک کسی آدمی کو، کسی مسلمان کو، کسی فرد کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ آیا ہو ہمارے پاس اور اس نے کہا کہ جی جناب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے نکاح کے مسائل، شادی کے مسائل، طلاق کے مسائل مجھے بتا دیجیے تاکہ میں اس اہم کام میں رہنمائی حاصل کر سکوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آج تک جتنے بھی مسئلے آئے اور جتنے بھی فتوے آئے وہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں دے کر، سب کچھ لٹا کر، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو جو ہے بالکل چھوڑ کر اور کوئی رستہ نہ چھوڑ کر پھر ہمارے پاس ہے کہ اب مولانا آپ گنجائش ایسی نکالیں کہ ہماری بیوی ہمارے پاس واپس آ جائے، ہمارے بچے ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ تو آپ بتائیے کہ جب آدمی 3 طلاقیں بیوی کو دے دے اس کے بعد پھر کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ اب مولوی کیا کرے گا اس میں؟ جب تو نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، کوئی دروازہ چھوڑا ہی نہیں ہے، تو تمہیں اب ہم کیا، پھر کیا ہوتا ہے، پھر اپنا مذہب اور عقیدہ چھوڑ کر، غیر مقلد کے پاس جا کر، فقہ کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر، ایک گمراہی کے راستے پر چل کر پھر جا کر وہاں سے فتویٰ لے گا اور جو ہے نا پھر اپنے جو ہے ناجائز طریقے سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ جا کے پھر شامل ہوگا۔ تو یہ کتنی افسوسناک بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ یہ طلاق ایسا مسئلہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو، جو جائز چیزیں ہیں روح زمین پر، اس پر سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ ہے، فعل ہے، عمل ہے، وہ طلاق ہے۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق من غیر باس بہ حرم اللہ علیہا رائح الجنہ۔ حضور کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ، جو بھی عورت ہو وہ اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ یعنی جیسے آج دیکھو نا کہ سوسائٹی میں ذرا سی بات ہوئی نہیں، عورت کہتی ہے مجھے میں خلا لے لوں گی، مجھے طلاق چاہیے، مجھے چھوڑ دے۔ ہاں جی، ایسی بات کہ بالکل چھوٹی سی بات پر وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجہا الطلاق من غیر باس، بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے، ہاں جی، وہ طلاق لینے کا اگر مطالبہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا کہا، حرم اللہ علیہ رائح الجنہ، رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر جنت کی خوشبو کو حرام فرما دے گا۔ ہاں جی، یہ 40 سال کی مسافت پر جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یعنی 40 سال آدمی چلتا رہے، 40 سال آدمی گھوڑا دوڑاتا رہے، 40 سال گھوڑے پر سواری کر کے سفر کرتا رہے، جتنا 40 سال کا سفر طے کرے گا اتنی دور ابھی ہوگا کہ جنت کی اس کو خوشبو آنی شروع ہو جائے گی۔ تو فرمایا جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرے گی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر جنت کی ہوا کو حرام فرما دیا۔
وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطلق النساء طلق یطلق لا تطلق النساء الا من ریبۃ فإن اللہ عز وجل لا يحب الزواکین ولا الزواکات۔ ابو داؤد شریف اور ترمذی میں حدیث آتی ہے کہ عورتوں کو طلاق نہ دو بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی مشقت کی یا بغیر کسی مسئلے کے، عورتوں کو طلاق نہ دو۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو صرف ذائقے چکھنے والے ہیں، نہ ان عورتوں کو پسند کرتا جو ذائقے چکھنے والی ہیں۔ یعنی جو شادی میں ان کا صرف مقصد یہ ہو کہ ہم شہوت پوری کریں، ہم اپنا جو ہے انجوائے کریں اور ہم جو ہے نا لذت حاصل کریں، ہاں جی، وطی سے، مباشرت سے، ہم بستری سے، جس کا صرف یہ مقصد ہو، ہاں جی، اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہ ہو، اور طلاق دینے پر وہ ہر وقت تیار رہیں اور پھر اور شادی کرنے پر تیار ہو جائیں، پھر طلاق دے کر اور شادی پر تیار ہو جائیں۔ اور میں جس کا نظریہ خیال یہ ہو کہ وہ ذائقے حاصل کرتا رہے، لذتیں حاصل شادی کی کرتا رہے، اور اس وجہ سے وہ شادی کرے اور طلاقیں دیتا رہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ان مردوں کو، ان عورتوں کو پسند نہیں فرماتا۔ عن محارب نے دثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما احل اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق۔ ابو داؤد شریف میں حضرت محارب بن دثار سے یہ حدیث مروی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں میں سے کسی شے کو جو طلاق سے زیادہ ابغض اور جو ہے ناپسندیدہ، یعنی جو حلال چیزیں ہیں ان میں سے سب سے جو ہے ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے۔ روى الثعلبی من حدیث عن ابن عمر، حضرت ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مبغوض چیز جو ہے، اللہ کو ناپسند چیز جو ہے وہ کون سی ہے؟ طلاق ہے۔ ہاں جی، یہ احکام جو ہے احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ آپ دیکھیے شریعت اسلام نے، جو شریعت اسلامیہ ہے، یہ ایک مکمل اور بڑا پاکیزہ نظام حیات ہے۔ شریعت کو مذاق نہیں ہے، یہ شریعت پاک جو ہے یہ ایک مکمل نظام حیات ہے جو پورے انسان کی پوری زندگی پر یہ مشتمل ہے۔ اس میں جو نکاح کا باب ہے یہ صرف ایک معاہدہ یا کانٹریکٹ یا ایک معاملہ نہیں ہے کہ بس کانٹریکٹ ہو گیا میاں بیوی کے درمیان اور یہ کانٹریکٹ ہے، بلکہ یہ نکاح ایک قسم کی عبادت ہے۔ شادی جو ہے ایک قسم کی عبادت ہے جس میں خالق کائنات نے انسان کے اندر جو نفسانی خواہشات کو، شہوت کو پورا کرنے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا فرمایا ہے، مرد اور عورت کے اندر شہوت کو، کہ انسان اس کے پورا کیے بغیر نہیں رہ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس انسانی فطرت کے اندر جو ایک شہوت کی چیز طاقت رکھی ہوئی ہے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے اس کی تسکین کے لیے یہ نکاح کا سلسلہ جائز فرمایا۔ اور پھر نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان جو ازدواجی زندگی میں، گھریلو زندگی میں پھر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان مسئلوں میں کیا ہے
کہ بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، انسان کی نسل بڑھتی ہے، اور جب انسان کی نسل بڑھتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کی تربیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچوں کے پیدا ہونے کا، ان کی پرورش کا، ان کی تربیت کا قرآن مجید اور احادیث میں اس کا ایک طریقہ بیان فرمایا ہے۔ اور اسلامی اصول کا رخ جو ہے کہ جن مرد و عورت میں اسلامی اصول کے مطابق، اسلام کے مطابق جب گھریلو زندگی جب شروع ہوتی ہے تو اس میں جو ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ رشتہ جو ہے نا میاں بیوی والا، یہ پائیدار اور مضبوط ہو، یہ کچے دھاگے کی طرح کمزور نہ ہو۔ یعنی پہلے ہی حکم دیا گیا، آپ دیکھتے ہو نا کہ جب نکاح کا ارادہ ہوتا ہے تو اسلام نے کیا مقرر کیا کہ جو ولی ہوتا ہے مرد کا یا عورت کا، وہ بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں کیونکہ ان کو ایک تجربہ ہوتا ہے، انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے، تو وہ عورت کی طرف سے یا مرد کی طرف سے ولی جو ہے اس بات کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر انسان کی خواہش جیسے شادی کرنی ہوتی ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں دیکھوں کہ جس کے ساتھ میں نے زندگی گزارنی میں اس کو دیکھوں۔ تو اسلام نے باوجود پردے کے اس نے اجازت دی ہے کہ اس نیت سے خاوند ہونے والی بیوی کو بیوی ہونے والے خاوند کو دیکھ سکتی ہے۔ ہاں جی، تو دیکھنا، ان کے ساتھ بات کرنا یا جو ہے اپنی تسلی کے لیے کرنا، یہ بھی اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ شادی کے بعد ایک پائیدار اور مضبوط رشتہ پیدا ہو تاکہ کوئی کسی قسم کی غلط فہمی نہ رہے۔ ہاں جی، جس سے ان کا دین بھی درست ہو جائے، دنیا بھی درست ہو جائے، کہ نہ دین میں کوئی کمزوری رہے، نہ دنیا میں کوئی کمزوری رہے۔ اور پھر ان میں جو ازدواجی زندگی میں ان کے اکٹھا رہنے کے بعد جو ان سے بچے پیدا ہو تاکہ ان کی تربیت بھی اسی طریقے سے ہو جائے، یہ سارا نظام شادی کا، نکاح کا جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم اس لیے فرمایا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نکاح میں شروع سے لے کر آخر تک، نکاح میں اور پھر شادی کے بعد بچوں کی تربیت میں، ان کے عورت کے رہن سہن میں، اولاد کی تربیت میں، اسلام نے ہر قدم پر ہدایات جاری کی ہیں کہ بچی پیدا ہو تو نفرت کا اظہار نہ کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جس کے ہاں بچی پہلے پیدا ہو وہ عورت بہت مبارک عورت ہے۔ جس عورت کے ہاں بچی پیدا ہو وہ عورت بڑی مبارک عورت ہے۔ کیوں کہ عرب کے معاشرے میں کیا ہوتا تھا کہ جب بچی پیدا ہوتی تو ماں سے زیادہ جو باپ ہوتا اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا شرمندگی کی وجہ سے، جیسے قرآن مجید سورہ نحل میں بھی اس کا ذکر آیا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی آدمی میرا داماد بنے اور داماد کے سامنے میں سر نہ اٹھا سکوں۔ دیکھو کتنا گندا معاشرہ تھا اس دور کا، اور کتنا جو ہے عجیب قسم کا معاشرہ تھا کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی کو زندہ نہیں رہنے دیتا تھا اس نظریے پر کہ کل یہ بچی جوان ہوگی اور میرا داماد ہوگا، اور داماد اور میری بیٹی ایک ہی بیڈ پر سوئیں گے تو یہ میرے لیے شرمندگی کا مقام ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ تو کیسے پیدا ہوا۔ ہاں جی، تو صرف اس لیے وہ جو کہ میرا داماد کوئی نہ بنے، مجھے کوئی بیٹی والا نہ سمجھے۔ بیٹی پیدا ہوتی وہ بازاروں میں چھپتا پھرتا، کسی کو فیس نہ کرتا، کسی کو منہ نہ دکھاتا، کسی سے بات نہ کرتا۔ کیوں؟ کہ لوگوں کو پتہ چل جا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا
اور اس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کیا تو اس نے کہا حضور میرے جو جہالت کے گناہ ہیں وہ بخشے جائیں گے، یا میری جو نیکیاں میں نے جہالت کے دور میں کی ہیں کیا مجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا؟ ہم نے فرمایا ملے گا، کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، میرے جو ہے نا میری آپ عرض سن لیجئے۔ جی فرمایا بتا۔ اس نے کہا میرے پاس 3 اونٹ تھے اور ان میں سے 2 اونٹ گم ہو گئے، 2 اونٹ گم ہوئے، میں تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر میں ان کی تلاش میں نکلا۔ میں بڑی تلاش کے بعد میں ایک آبادی میں پہنچا جہاں میرے 2 اونٹ دیکھا میں نے کہ وہ چر رہے ہیں، اور ایک بوڑھا آدمی جو ہے نا وہ بیٹھا ہے وہاں پر۔ میں گیا اس کے پاس، اس سے ہیلو آئی ہوئی، تو میں اس کے پاس بیٹھا تھا کہ اس نے کہا کہ اپنے عزیز کو کہا کہ بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا ہوا ہے؟ تو میں چونک گیا، میں نے کہا یہ کس کو پوچھ رہا ہے؟ اپنے گھر والوں کو یہ کیوں پوچھ رہا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا ہوا ہے؟ تو کہتا کہ بتانا مجھے بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا ہوا ہے۔ تو اب میں نے اس سے پوچھا بوڑھے سے کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا ہوا؟ بیٹی ہوئی تو پھر کیا ہوگا، بیٹا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا اگر بیٹی ہوئی تو میں اس کو اس گڑھے میں دفن کر دوں گا، زندہ دفن کر دوں گا، اور اگر بیٹا ہوا تو میرا نام روشن کرے گا، میں اس کو پالوں گا، بڑے شوق سے اس کا پاس بٹھاؤں گا، یہ کروں گا۔ ابھی ہم بیٹھے تھے کہ آواز آئی اور انہوں نے کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ جب اس نے کہا نا بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اب اس نے کہا اچھا بیٹی پیدا ہوئی ہے تو لاؤ میں اس کو گڑھے میں دفن کروں۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے تو یہ بیٹی کو دفن کیوں کر رہا ہے؟ یہ تو بیٹی مجھے دے دے اور مجھ سے جو اس کی قیمت وصول کرنا چاہتا ہے وصول کر لے، مجھے بیٹی دے دے۔ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو یہ 2 اونٹ جو تیرے چر رہے ہیں یہ اونٹ بھی دے دے، اور جس اونٹ پر تو آیا ہے وہ بھی دے دے، 3 اونٹ مجھے دے دے اور آپ یہ بیٹی لے جا۔ تو میں نے کہا مجھے سودا منظور ہے، یہ 2 اونٹ تو تیرے پاس ہیں، ایک آدمی میرے ساتھ بھیج جو ہمارے ساتھ جائے، جب میں اس اونٹ پر اپنے گھر پہنچ جاؤں تو یہ اونٹ لے کر واپس آ جائے۔ تو میرے ساتھ وہ گیا اور 3 اونٹ میں نے اس آدمی کو دے کر وہ بیٹی اپنے پاس رکھ لی۔ اب وہ بیٹی جو ہے میرے گھر میں پل رہی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ وہ بیٹی جب میری گود میں بیٹھتی تو اپنے ہاتھوں سے میرے داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، میرے سینے سے چمٹ جاتی، مجھے اس کی بڑی ادا پسند آئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اب تلاش شروع کر دی اور میں نے اعلان کر دیا کہ کسی کے ہاں بھی بیٹی ہو تو میں اس کو 3 اونٹ دوں گا، وہ بیٹی مجھے دے دے اور اس کو زندہ دفن نہ کرے۔ ہاں جی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح ایک ایک کر کے ہر بیٹی کے بدلے میں 303 اونٹ دیتا، اور میں بیٹیوں کو زندہ درگور ہونے سے، ان کو دفن ہونے سے بچا لیتا۔ میری حویلی میں اس وقت 360 بچیاں ہیں۔ تصور کیجئے نیکی کا، جہالت کے دور کی نیکی کا، کہ میرے گھر میں اس وقت میری حویلی میں 360 بچیاں ہیں جن کو میں نے زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے، اور ہر بیٹی کے بدلے میں میں نے 3 اونٹ دے کر ان کو اپنے پاس رکھا ہے۔ تو مجھے اس نیکی کا یا رسول اللہ کیا اجر ملے گا؟ آپ سے پوچھتا۔ آپ نے فرمایا دنیا میں تو اس کا اجر یہ ہے کہ تو نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اگر کسی کو اندازہ نہ ہو کہ اسلام کی کیا ویلیو ہے تو یہ اس شخص سے پوچھو نا، 360 بچیاں لے کر اور ان کو 360 کو 3 سے ملٹیپلائی کرو کہ کتنے اونٹ دیے تو دنیا میں اس کو کون سا اجر ملا؟ اسلام قبول ہوا۔ وہ اسلام جو آج ہم
جو ہے نا زبردستی ہمارے گلے پڑ گیا. یعنی ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے نا، ہمارا کون سا زور لگا؟ ہمیں اسلام کی ویلیو کا کیا پتہ ہے؟ ہمیں اسلام کی عظمت کا کیا پتہ؟ کیسے ہم اندازہ کر سکتے ہیں؟ تو اسلام تو ہم پیدا ہوئے تو کان میں اذان دے دی، ماں باپ کو دیکھا وہ نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہو گئے. اسی لیے ہمیں اسلام کی اتنی قدر نہیں ہے جو ان لوگوں کو قدر تھی جو مشکلات کے ساتھ جنہوں نے اسلام قبول کیا، بڑی سرچ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے عمل ایسے تھے کہ ادھر سے وہ عمل کرتے، ادھر بارگاہ رب العزت میں اس کو قبول ہو جاتا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ثواب دنیا میں اس کا اجر یہ ہے کہ جو تجھے مل گیا کہ تو نے اسلام قبول کر لیا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. اور فرمایا آخرت میں رب تعالیٰ تو اس نیکی کے بدلے میں رب اتنے خزانے دے گا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا. آخرت کی طرف ثواب بھی باقی ہے. تو یہ دور تھا جب لوگ جو ہے بچیوں کو زندہ درگور کرتے، لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو وہ عزت دی اس وقت. فرمایا کہ جو اپنی بیٹی کو بڑے ادب سے پالے، پیار سے پالے، اس کی تعلیم کا، تربیت کا بندوبست کرے، اور پھر جوان جب ہو جائے تو اس کی اہتمام سے شادی کرے، فرمایا میرے ساتھ قیامت میں ایسے جائے گا جنت میں جیسے یہ میری 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں. ان انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، تو وہ شخص میرے ساتھ اس طرح مل کر جنت میں جائے گا. تو جو ہے نا نکاح کا بچی کو جوان کر کے، بیٹے کو جوان کر کے ان کے نکاح کا اہتمام کرنا، اور پھر ان کو تلخیاں جو اس وقت رجسٹریشن جو ہوتی ہیں نکاح اور شادی میں، ان سے پاک رکھنا، ان کی تربیت کرنا، یہ بہت ضروری ہے. آج شادی ہوتی ہے نا تو پتہ کیا ہوتا ہے جی، ایچکن جو ہے خاص قسم کی وہ سلائی جاتی ہے، جیسے دلہا پہنتے ہیں، اس کا تو پتہ ہے کہ ایچکن کون سیتا ہے، کس کلر کی ہونی چاہیے، کس رنگ کی ہونی چاہیے. ہاتھ میں جو پھولوں کا وہ گانا وغیرہ باندھتے ہیں، وہ بھی ہر ہسبینڈ کو پتہ ہے کہ جی یہ باندھنا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے. پگڑی جو خاص قسم کی ہے شادیوں پر پہنائی جاتی ہے، جو انڈین کلچر ہے یا جیسا بھی کلچر ہے، وہ بھی ایک اسپیشل اس کی مطلب پگڑی باندھی جاتی ہے، مہندی لگائی جاتی ہے. بچیوں کا جو اہتمام ہے، ان کو کپڑے اسپیشل سلائے جاتے ہیں، ان کے غرارے سلائے جاتے ہیں، ان کو اتنا خرچہ کیا جاتا ہے، مہندی لگائی جاتی ہے، ان کو چیکو لگایا جاتا ہے، اور پتہ نہیں گڑولی بھری جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا یہ دنیاوی رواج ہیں. ان کا سب کو پتہ ہے. ہاں جی، آج میڈی ہونی ہے، آج گڑولی ہونی ہے، آج پتہ نہیں بڑپولی ہونی ہے، کیا اللہ جانتا ہے کہ ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے. یہ سب اہتمام ہے. 3 دن پہلے یہ ہونا ہے، 2 دن پہلے یہ ہونا ہے، 1 دن پہلے یہ ہونا ہے، آج سسرال والوں نے آنا، آج فلاں نے آنا ہے، آج یہ ہونا ہے. لیکن کبھی یہ نہیں کسی نے کہا کہ اس بیٹی کو یا بیٹے کو کسی مولوی صاحب کے پاس جا کر نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، شادی کے مسائل کا بھی ان کو علم ہو. ہاں جی، بلکہ کئی دفعہ دیکھنے سے ہوتا ہے کہ جو ہمیں کلمے پڑھانے پڑتے ہیں نا، تو وہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں دولہا صاحب شرمندہ نہ ہوں. اتنا آسان کلمہ ہم اس کو پڑھائیں، اور اتنا آہستہ آہستہ ایک ایک ہجے کر کے اس کو پڑھائیں کہ جس سے اس کا وہ کلمہ پورا ہو سکے، نکاح کا ہو سکے. ہاں جی، بچیوں کو ہم جو ہے ان کا بھی خیال ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اگر بچی کو مشکل الفاظ، ایمان مفصل، ایمان مجمل کے جملے نہیں آتے تو ظاہر ہے شرمندگی تو ہوتی، چاہے دلہا ہو یا دلہن ہو، ان کو شرمندگی تو ہوتی ہے. ہاں جی، پھر جو ہے نا ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ ایک بیٹی جو ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، اس کو یہ کلمے آتے ہیں نہیں آتے، تو ہم بھی اس کی شرم و حیا کی وجہ سے اس کی لاج رکھنے کے لیے ہم بھی آہستہ آہستہ اس کو کلمے پڑھاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس نے بھی یاد کیا ہوگا، اس کو جب پتہ ہوگا کہ یہ کلمے تو میں نے لوگوں کے سامنے پڑھنے ہیں نا، تو دونوں حضرات کلمے تو یادکاری لیتے ہوں گے. اور کئی بچیوں کی ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ان کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے، بہت خوبصورت. آپ روانی کے ساتھ پڑھتے جائیں، وہ آپ کے ساتھ پڑھتی جاتی ہیں، جن کے
جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی ہے. تو یہ طلاق کے مسائل کسی کو نہیں پتہ، اور یہ مسائل کا پتہ نہ ہونا معاشرے میں یہ بہت بڑا نقصان ہے اس بات کا. ہاں جی. اب یہ دیکھیے کہ طلاق کی کئی قسمیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں، ساری تو ہم بیان نہیں کر سکتے. ایک طلاق ہے احسن، ایک طلاق ہے حسن، اور ایک طلاق ہے بدعت. احسن طلاق وہ ہے کہ آدمی جو صحابہ کرام دیا کرتے تھے. ہاں جی. میں نے تفسیر میں پڑھا، ایک تفسیر میں، کہ احسن طلاق وہ ہے جو صحابہ کرام کو اگر ضرورت پڑتی رہے تو وہ طلاق دیا کرتے، وہ احسن طلاق ہے. اب وہ احسن طلاق اتنی خوبصورت طلاق ہے کہ جس آدمی نے طلاق دینی ہو اس کا بھی مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور جس آدمی نے طلاق دے کر افسوس کرنا ہو واپس بیوی کو ساتھ اس نے پھر اتفاق کرنا ہو تو اس کا مسئلہ بھی پورا ہو جاتا ہے. یہ احسن طلاق ہے. احسن طلاق کیا ہے کہ انسان اپنی بیوی کو طلاق دے پاک ہونے کی حالت میں، جب بیوی کو مینسز نہیں آ رہے، یعنی طور، اس کو جب بیوی پاک ہے نا اس کو حالت طور بولتے ہیں، اور جو مینسز کی حالت ہے اس کو حالت حیض بولتے ہیں. تو اگر حالت حیض میں طلاق دے آدمی تو عدت لمبی ہو جاتی ہے. ہاں جی. کہ وہ حیض جس میں طلاق ہوئی ہے اس کو اگر آپ گنو گے تو 3 حیض سے کم ہوں گے، پوری عدت نہ ہوئی. اور اگر اس کو نہیں گنو گے، اس کے بعد 3 حیض گنو گے تو 4 حیض ہو جائیں گے، تو یہ لمبی ہو جائے گی. تو عدت کا لمبا ہونا یہ اس کے حرام ہونے کی وجہ ہے کہ آپ بلا وجہ اس عورت کو تکلیف دے رہے ہو جس کی عدت لمبی ہو رہی ہے. اسی طرح جو ہے ایسے طور میں، ایسی پاکی حالت میں طلاق دینا جس میں عورت کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے، کہ اس سے بھی عدت لمبی ہو جائے گی. تو احسن طلاق وہ ہے کہ آپ حالت طور میں جب عورت پاک ہو اس وقت طلاق دے آدمی، اور اس کے بعد جو ہے نا حیض شروع ہو جائیں گے نا تو 3 حیض میں وہ عدت پوری ہو جائے گی. اور جب طور میں اس نے طلاق دی، ایک طور میں، اس کے بعد 1 حیض آیا، اس نے طلاق نہیں دی، اس کے بعد طور میں طلاق نہیں دی، پھر دوسرا حیض آیا، اس کے بعد اس نے بھی 1 طلاق نہیں دی، دوسری طلاق نہیں دی، پھر تیسرا طور آیا، اس نے حیض کے بعد اس نے طلاق نہیں دی. تو ایک ہی طلاق دی، پہلے طور میں ایک ہی طلاق دی، اس کے بعد 3 حیض گزرے، اور اس کو جو دوسرے طور میں طلاق دینی تھی اس نے نہیں دی. کتنے طلاقیں دی؟ ایک ہی طلاق دی. ایک طلاق دی. اب ایک طلاق کے بعد جب 3 حیض پورے ہو گئے تو اس کی عدت ختم ہو گئی. اب عورت اس کے لیے ناجائز ہو گئی. اس کا مقصد پورا ہو گیا کہ میرے طلاق دینی تھی، میں نے عورت کو آزاد کرنا تھا. ایک طلاق دینے کے بعد جب 3 حیض گزر گئے، عورت میرے نکاح سے نکل گئی. اب اس کا فائدہ کہ یہ صحابہ کرام دیا کرتے تھے، ایک طلاق، صرف ایک طلاق. ایک طور میں طلاق دی نا، اس کے بعد دوسری طلاق نہیں دی، تیسری نہیں دی. اب کیا ہوا؟ اب اگر وہ چاہے تو اس پہلے طور میں جو طلاق دی ہے اس میں بھی وہ رجوع کر سکتا ہے، دوسرے طور میں بھی وہ رجوع کر سکتا ہے عورت کے ساتھ، تیسرے طور میں بھی وہ رجوع کر سکتا ہے. تو اگر رجوع کر لے تو اس کی وہ طلاق ختم ہو گئی، عورت اس کے پاس واپس آ گئی. اور اگر اس کی غصہ اس کا بھی باقی ہے اور وہ طلاق جو ہے نا مطلب وہ نہیں رکھنا چاہتا، تو جب 3 حیض گزر گئے، عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، تو اب جو ہے نا اگر نہیں رکھنا چاہتا تو عورت آگے نکاح کر سکتی ہے. اور اگر اس کو احساس ہو گیا ہے کہ میں نے غلطی کی، میں نے تو اس عورت کو بلا وجہ طلاق دی، یا کوئی صلح ہو جاتی ہے، کوئی خاندان کے لوگ بیچ پڑتے ہیں،
تو کہتے ہیں کہ جی اب جو ہے عورت کو واپس لے لو، تو وہ کیا کر سکتا ہے کہ 3 حیض گزرنے کے بعد عورت نکاح سے نکل چکی ہے، اب دونوں کی رضامندی کے ساتھ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ جب ایک طلاق کے بعد عورت جو ہے نکاح سے نکل جائے، عدت پوری ہو جائے، تو اب میاں بیوی کی رضامندی کے ساتھ نکاح ہوگا دوبارہ، جیسے پہلے نکاح ہوا تھا، اور عورت اپنے خاوند کے ساتھ واپس آ جائے گی۔ یہ اس طلاق کا نام کیا ہے؟ احسن طلاق۔ یہ صحابہ کرام دیا کرتے تھے، احسن طلاق۔ ایک طلاق دی، اس کے بعد 3 حیض گزرے، اگر وہ اس میں رجوع کرنا چاہتا ہے، جلدی خیال آ گیا، جلدی صلح ہو گئی تو رجوع کر لے، نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اس کی مرضی نہیں ہے، وہ چھوڑنا چاہتا ہے، تو 3 حیض کے بعد عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، اب وہ نہ چاہے تو نہ نکاح کرے، عورت آگے نکاح کر لے، یہ آگے اور نکاح کر لے۔ اور اگر لوگ پڑے درمیان میں، یا اس کو احساس ہو جائے کہ میرے بچے ضائع ہو رہے ہیں، میری بیوی اچھی تھی، میں نے غلطی کی، احساس ہو گیا، تو پھر کیا کرے؟ دوبارہ نکاح کر لے۔ تو یہ طلاق کون سی؟ احسن طلاق ہے۔ دوسری طلاق جو ہے وہ طلاق حسن ہے، حسن طلاق۔ حسن طلاق کیا ہے کہ وہ عورت کے پاکیزگی کی حالت میں ایک طلاق دے، اس کے بعد انتظار کرے اس حیض میں طور میں، اگر وہ واپس رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ حیض گزر گیا، دوسرا طور آیا، اس میں اس کو ابھی ارادہ نہیں ہے واپس لوٹانے کا اور طلاق دینے کا ارادہ ہے، تو دوسری طور میں دوسری طلاق دے، 2 ہو گئی۔ اس طور میں ابھی اس کو گنجائش ہے کہ وہ واپس رجوع کر سکتا ہے، جیسے قرآن مجید نے فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان۔ غالباً جو ہے نا آیت نمبر 230 یا اس طرح کی آیت ہے، یہ جو سورۃ بقرہ کی ہے۔ تو اگر دوسری طلاق کے بعد وہ رجوع کر سکتا ہے، ابھی اگر دوسرا طور بھی گزر گیا اور اس نے طلاق جو ہے ابھی دینی ہے، کہتا ہے کہ میں نے نہیں رکھنی، تو اب تیسرا طور جب آئے گا تو تیسرے طور میں تیسری طلاق دے گا۔ جب تیسری طلاق دی، اب جو ہے نا اب عورت اس کے نکاح سے نکل گئی۔ جو ہی اس کا تیسرا حیض مکمل ہوگا، عورت کے ساتھ اب یہ نہیں رہ سکتا، اب عورت اس پر حرام ہو گئی۔ تو یہ طلاق حسن ہے، لیکن ہر طور میں ایک طلاق ہے، اس لیے طلاق یہ بری نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اس نے ہر طور میں ایک طلاق دی ہے، اور عورت کو بھی پتہ طلاق ہو گئی، مرد کو بھی پتہ طلاق ہو گئی، تو اس میں یہ رجوع بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے رجوع نہیں کیا، لیکن اس نے طلاق دی آسان طریقے سے، اچھے طریقے سے، ہر طور میں ایک طلاق دی، عورت 3 حیض کے بعد فارغ ہو گئی۔ اب یہ واپس اس عورت کے ساتھ نہ نکاح کر سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، کہ 3 طلاقوں کے ساتھ یہ عورت مغلظہ ہو گئی۔ یہ کون سی طلاق ہے؟ یہ طلاق حسن ہے۔ تیسری طلاق جو ہے اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں، جو طلاق بدعت ہے۔ ہاں جی، طلاق بدعت جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حیض میں طلاق دے، حالت حیض میں طلاق تو ہو جائے گی، لیکن یہ طلاق بدعت ہے۔ یا اس طور میں طلاق دے جس میں اس نے ہم بستری کی ہے، کیونکہ جب ہم بستری کی ہے تو کیا پتہ عورت حاملہ ہو جائے اس ہم بستری کے ساتھ، یا تو جب ہم بستری والے طور میں طلاق دے ہم بستری کے بعد، یا اس جو ہے نا حالت حیض میں طلاق دے، یہ چونکہ سنت کی خلاف ہے، اس لیے اس طلاق کا نام طلاق بدعی ہے۔ پہلی طلاق جو ہے نا احسن یا حسن، اس کا نام ہے سنی طلاق۔ یہ میں سنی ایسے نہیں کہہ رہا جیسے آج لوگوں میں مشہور ہے سنی شیعہ یہ وہ۔ سنی طلاق اس لیے کہہ رہا ہوں کہ احادیث میں تفاسیر میں سنی طلاق کا مطلب ہے کہ جو طلاق سنت کے مطابق ہے اس کو سنی طلاق کہتے ہیں، اور جو بدعتی طلاق ہے کہ حیض میں ہو یا طور جس میں ہم بستری کر کے انسان طلاق دے، وہ بدعی طلاق ہے، یہ طلاق بدعت ہے، وہ ناجائز ہے۔ ہاں جی،
تو حیض میں طلاق دینا حرام ہے، جس طور میں ہم بستری کی ہے اس میں طلاق دینا یہ بھی حرام ہے، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی۔ حضرت میں نے پچھلے جمعہ پر بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حیض کی حالت میں طلاق دی، ایک طلاق۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق گئے، انہوں نے کہا حضور میرے بیٹے نے طلاق دے دی ہے اور حالت حیض میں دی ہے، آپ بہت ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا اس کو کہو رجوع کرے۔ تو رجوع کرنے کے بعد جو ہے نا اگر طلاق دینی ہے تو حالت طور میں دے جس میں ہم بستری نہ ہو، اور جو ہے نا اس طور میں نہ دے جس میں ہم بستری کریں۔ تو یہ طلاق جو ہے نا اب ایک احسن طلاق ہے کہ صرف ایک طلاق دے پہلے طور میں، اور اس کے بعد طلاق نہ دے، 3 حیض گزر جائے تو عورت نکاح سے نکل جائے گی، اس میں نکاح واپس کر سکتا ہے۔ دوسری طلاق حسن ہے کہ ہر طور میں ایک ایک طلاق دے، جب 3 حیض گزر جائیں گے تو طلاق عورت جو ہے وہ اس پر حرام ہو جائے گی، کیونکہ 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، یہ طلاق حسن ہے۔ تیسری طلاق بدعی ہے جو حالت حیض میں دے یا حالت طور میں دے جس میں ہم بستری ہو، یہ طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن یہ طلاق بدعت ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس کو منع فرمایا۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ رجوع کر سکتا ہے۔ طلاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک طلاق ہے رجی، ایک طلاق ہے کنایہ بائنا۔ اگر رجی طلاق دیتا ہے کہ یہ لفظ بولتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی لفظ طلاق کے ساتھ، یا کہ آئی ڈائیورس یو، میں نے ڈائیورس دی، وہ لفظ جن کے ترجمہ پوچھنے کی کسی آدمی سے ضرورت نہ ہو، معلوم ہو جائے کہ اس آدمی کا مقصد طلاق دینا ہے، یہ طلاق کون سی ہے؟ طلاق رجی۔ یہ طلاق رجی اگر 1 دفعہ دے دے یا 2 دفعہ دے دے، اس کے بعد 1 دفعہ دینے کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے، حالت طور میں بھی کر سکتا ہے، حالت حیض میں بھی کر سکتا ہے، 3 حیضوں سے پہلے عدت گزرنے سے پہلے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کا مطلب ہے کہ اپنی بیوی کو واپس لا سکتا ہے۔ کیسے؟ وہ کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر دیا، میں نے اپنی طلاق کو ختم کر دیا، یا عورت کو بوسہ لے لے، یا اس کے ساتھ ہم بستری کر لے، یا اس کو گلے لگا لے، یعنی ایسا کام ثابت ہو جو اپنی بیوی کے ساتھ آدمی محبت اور پیار میں کرتا ہے، یا زبان سے کر لے، تو یہ اس کا رجوع، طلاق ختم ہو گئی اور بیوی اس کے پاس واپس آ گئی 3 حیض سے پہلے۔ اور اس کو کہتے ہیں رجوع، یہ طلاق رجی ہے۔ اور طلاق بائنا اگر دے، طلاق بائنا، تو اس کے بعد وہ رجوع نہیں کر سکتا لیکن نکاح کر سکتا ہے۔ ہاں جی، وہ طلاق بائنا ہی ہوتی ہے کہ ایسا لفظ بولے جس سے کہ 2 معنی ہوں، ذو معنیین، 2 معنی والا لفظ ہو۔ مثلا کیا ہے، دفع ہو جا میرے گھر سے، تو اس کا اب پوچھا جائے گا کہ جناب ہسبینڈ صاحب آپ کے کیا مراد ہے؟ آپ نے جو کہا دفع ہو جا، طلاق کی نیت سے کہا ہے یا ویسے غصے میں کہا کہ میری آنکھوں سے دور ہو جا؟ آپ نے ماں باپ کے گھر چلی جا، تیری اب کوئی ضرورت نہیں رہی مجھے، ہاں جی، آپ میرے طور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ الفاظ وہ ہیں جو الفاظ کنایہ ہیں، اور ان سے طلاق تب واقع ہوتی ہے جب خاوند کی نیت پوچھی جائے، مفتی جو ہے وہ پوچھے اس سے کہ آپ کی نیت کیا ہے، جج جی پوچھے، قاضی پوچھے آپ کی نیت کیا ہے، اور قسم کے ساتھ، ایسے نہیں کہ وہ جیسے فضول آدمی باتیں کرتے ہیں، قسم کے ساتھ پوچھے کہ تیری اس کے ساتھ نیت کیا ہے۔ اگر وہ قسم اٹھا کر یہ کہتا ہے کہ میری نیت طلاق ہے، تو یہ طلاق بائنا واقع ہو جائے گی۔ اور اگر وہ قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ میری طلاق کی نیت نہیں تھی، ویسے میں نے غصے میں کہا، تو طلاق نہیں ہوگی۔ تو یہ طلاق بائنا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ طلاق بائنا واقع ہو گیا ہے، تو اس کے بعد اسی طرح رضامندی کے ساتھ اگر عورت چاہے تو وہ دوبارہ نکاح اس سے کر سکتی ہے، مرد چاہے دوبارہ ان کی ہم رضامندی کے ساتھ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر نہ چاہیں تو وہ عورت نکاح نہ کرے تو نہیں ہو سکتا۔ یہ طلاق بائنا ہے۔ اب طلاق رجی جب ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ عورت جو ہے نا وہ اپنے گھر میں جب 1 طلاق دے نا، یہ 2 طلاقیں دے، 3 نہیں، 1 یا 2 دے، تو عورت طور میں اپنا میک اپ کرے، اچھے کپڑے پہنے،
ایسی شکل و صورت اپنی بنائے کہ آدمی کا دل اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے بات کرنے ہم بستری کرنے کو بوسے کنار کو کرنے کا اس کا دل کرے۔ یہ حکم ہے کہ چونکہ طلاق رجعی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ طلاق کو پسند نہیں فرماتا، تو اس لیے حکم کیا ہے کہ عورت جو ہے نا ہار سنگار کرے، اپنا میک اپ کرے، اس کے آگے پیچھے ہو، کیونکہ ابھی اس پر حرام نہیں ہوئی، ابھی جو ہے نا وہ عدت گزار رہی ہے اور ابھی طلاق رجعی ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ عورت جو ہے نا اچھا لباس پہنے، اچھے کپڑے پہنے، اس سے بات چیت کرے، گھر میں رہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ حکم ہے طلاق رجعی کے لیے۔ اور اگر طلاق مغلظہ ہو جائے، یعنی 3 طلاقیں وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے دے بیٹھا ہے، تو اب جو ہے نا وہ عورت اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، لیکن وہ ہوگا کہ 3 مہینے عدت گزارے گی۔ اور عدت کہاں گزارے گی؟ اسی خامد کے گھر میں گزارے گی۔ خامد اس کے رہنے کا خرچہ، اس کے کھانے پینے کا خرچہ، اس کے مکان کا کرایہ جہاں وہ رہتی ہے، ہاں جی، اس کو کپڑے، یہ خامد اس کو دے گا، یہ خامد کے ذمہ ہے۔ اس کا حکم آگے اسی آیت کریمہ آ رہا ہے۔ تو اب جو ہے نا اگر 3 طلاقیں ہو جائیں یا طلاق بائنہ ہو جائے، طلاق بائنہ میں وہ رجوع نہیں کر سکتا، طلاق مغلظہ جو 3 طلاق اس میں رجوع نہیں کر سکتا، تو اب جو ہے نا خاوند اور بیوی کے درمیان ایک پردہ ہونا چاہیے، ہاں جی، جس میں وہ اکٹھے نہ رہ سکے۔ اور اگر وہ ایسا خطرہ ہو کہ کسی وقت بھی آدمی جو ہے ان کی نیت خراب ہو سکتی ہے، تو ایک عورت جو ہے، غیر عورت، وہ درمیان میں رہے تاکہ عورت اور مرد کا آپس میں کسی قسم کا تعلق نہ ہو۔ یہ حکم ہے جب 3 طلاقیں ہو جائیں یا طلاق بائنہ ہو جائے، تو اس میں جو ہے نا عدت جب تک گزارے گی خاوند کے گھر میں، تو اس کا خرچہ خاوند ادا کرے گا اور اس کو وہ اس کے جتنے بھی ایکسپینس ہیں وہ پے کرے گا اس کے۔ تو یہ جو صورت ہے نا اس میں مسائل سارے آ رہے ہیں، ہاں جی، کہ عدت کتنی ہوگی، ہاں جی، عدت جو عورت جس کو مینسز آتے ہیں اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے، اس کو حمل نہیں ہے اور اس کی جو ہے نا حیض اس کو آتا ہے، یعنی نوجوان عورت ہے، تو اس کی عدت، طلاق والی عورت کی عدت 3 حیض ہے جس کو حمل نہیں ہے۔ اور اگر وہ عورت جس کو حیض نہیں آتا، بچپن کی وجہ سے ایک بچی چھوٹی ہے، اس کو طلاق ہو گئی، یا اس کو جو ہے عمر بڑی ہوگی، 60-70 سال کی ہو گئی، تو اس کو بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہیں آتے، تو اس کی عدت جو ہے نا وہ 3 مہینے ہے، جیسے آیت نمبر 4 میں آگے اسی صورت میں آئے گا انشاءاللہ، اس کا درس بھی، اس کی وضاحت بھی ہوگی۔ اور جو ہے عورت جس کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی، یعنی ابھی نکاح ہوا اور ہم بستری نہیں ہوئی، اور نہ مرد کو عورت کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھنے کا چانس ملا، یہ مسئلہ یاد رکھیے۔ ایک ہے عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا، ایک ہے کہ عورت اور مرد انہوں نے ہم بستری تو نہیں کی، لیکن وہ دونوں اکیلے کمرے میں یا اکیلے کسی اپارٹمنٹ میں وہ اتنی دیر بیٹھے ہیں کہ جتنی دیر میں وہ یہ کام کر سکتے تھے ہم بستری والا، تو اگرچہ انہوں نے ہم بستری نہیں کی، لیکن سمجھا جائے گا کہ انہوں نے ہم بستری کی ہے، کیونکہ شریعت جو ہے نا بڑی محتاط ہے اس معاملے میں۔ تو جس عورت کے ساتھ مرد نے ہم بستری نہیں کی، اس کو اگر طلاق واقع ہو جاتی ہے تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے۔ وہ طلاق اگر اس کو ہو جاتی ہے، 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، یا 1 طلاق سے بھی مغلظہ ہو جائے گی، تو وہ جو ہے نا عورت آگے نکاح کر سکتی ہے، اس کے نکاح سے وہ نکل گئی، اس کی عدت ہے ہی نہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ مسائل بہت سارے ہیں، یہ پوری سورت میں بہت خوبصورت مسائل ہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو جو ہے طلاق کو باوجود حلال ہونے کے مبغوض اس لیے فرمایا، ناپسندیدہ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ لوگوں کے درمیان اس طرح کی ناچاکی ہو، ان کی اولاد کہیں ذلیل ہوتے پھرے، وہ خود کہیں ذلیل ہوتے پھریں، تو اس لیے کہا کہ اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تفصیل کے ساتھ مسائل بیان فرمائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی جہالت کی وجہ سے طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل نہیں سمجھتا، اور جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر ذلیل ہو کر اپنے مذہب چھوڑ کر غیر مقلدین کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ وہ 3 طلاقوں کی 1 طلاق کر دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ جائز ہے؟
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کتنی حدیثیں ہیں جو ہم اگلے درسوں میں بیان کریں گے، کہ جس میں لوگ آئے، ایک نے کہا جی فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا 3 طلاقوں سے وہ حرام ہو گئی، اور جو 97 طلاقیں ہیں وہ تیرے سر پر ہے۔ ایک آیا، اس نے کہا جی 1000 طلاقیں نہیں، فرمایا 3 طلاقوں سے وہ حرام ہو گئی، اور جو 997 طلاقیں جو وہ تیرے سر پر ہے۔ تو کیا یعنی صحابہ کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا جو احادیث کی کتابوں میں آتا ہے، اور سارے ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ 4 امام ہیں نا شریعت کے، چاروں اماموں کے نزدیک 3 طلاقیں اگر کوئی آدمی ایک لفظ سے دیتا ہے یا 1 مہینے میں دیتا ہے، 1 طور میں دیتا ہے، تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اب لوگ جو ہے نا حرام کاری کے لیے وہ ایسے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ جس میں وہ اپنی غلطی کا ازالہ کریں اور ساری عمر حرام کھاتے رہیں، اور جو ہے نا کسی مولوی سے 4 پیسے دے کر اس سے فتویٰ لے لیں گے یہ طلاق نہیں ہوئی۔ تو میں صاف بتا رہا ہوں، ہم نے فتوے لکھے ہیں، بتایا ہے لوگوں کو اور پڑھا ہے، اور ہم بتا رہے ہیں صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ 3 طلاقیں ہونے سے 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، یعنی کہ 1 طلاق ہوتی ہے۔ مسائل کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اور بعد میں شرمندہ ہونے اور ذلیل ہونے کے بجائے ان کو چاہیے کہ کسی مولوی کے پاس جا کر کم از کم غصہ آیا ہے تو اس غصے کو تھوڑا کنٹرول کرو، جا کر کسی امام سے پوچھ لو کہ میں بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، مجھے کیا حکم ہے؟ تو بتائے گا کہ 1 طور میں 1 طلاق دے دے اور پھر خاموش ہو کر بیٹھ جا۔ 3 حیض کے بعد، عدت کے بعد عورت تم پر حرام ہو جائے گی، اور گنجائش بھی رہ جائے گی اگر تیری فیملی یا تیرے رشتہ دار درمیان میں پڑھنا چاہیں، اور تیرا دل جو ہے جیسے اللہ فرماتا ہے اس آیت کے آخر میں لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو پھیر دے، تمہیں محبت واپس آ جائے بغض کی جگہ سے، تو بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ یہ سارے مسائل قرآن مجید میں اللہ نے فرمائے ہیں، ایسا نہیں کہا کہ وہ اس کو مبغوض جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا مسائل ہیں۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو۔ اب یہ دیکھو، طلاق دینا چونکہ ایک بڑا ناپسندیدہ فعل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تو کیا، لیکن جب طلاق کا مسئلہ آیا تو کہا طلقتم النساء، امت کو، حضور کی امت کو خطاب کیا کہ اے امتیوں اگر تم طلاق دینا چاہو۔ اگر حضور کی طرف خطاب ہوتا نا تو جمع کا صیغہ نہ ہوتا، صرف حضور کے وجہ سے ایک آدمی کا ذکر ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب تو کیا، لیکن اتنا ادب و احترام اپنے نبی کا فرمایا کہ آگے جو ہے نا جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، اذا طلقتم، اے امتیو، اے میرے نبی کے امتیو، جب تم طلاق دینا چاہو تو پھر کیا کرو؟ طلاق دو اپنی بیویوں کو، فطلقوہن، ان کو طلاق دو ان کی عدت کے لیے، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور ان کی عدت کو گنو، شمار کرو، شمار میں رکھو۔ صاحب تفسیر روح المعانی، مفتی عراق آپ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس جگہ پہ فرماتے ہیں کہ دیکھا نبی کریم علیہ السلام کا اللہ نے کتنا احترام کیا کہ جو ناپسندیدہ چیز ہے اس کو نبی کی طرف منسوب نہیں کیا، خطاب حضور کو کیا، لاگے کیا طلقتم النساء، تم کا صیغہ ذکر کر کے جمع کا امتیوں کو کہا کہ اے نبی کی امتیوں اگر تم طلاق دو تو تمہارے لیے یہ قانون ہے، اس کی نسبت اس جو ہے نا ناپسندیدہ فعل کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا کہ یہاں عبارت معذوف ہے کہ کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، یعنی اے امت مصطفیٰ، یہ عبارت معذوف ہے، یا ایھا النبی قل للمؤمنین اذا طلقتم النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مومنوں کو، امتیوں کو یہ کہو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو کیا کرو؟ فطلقوہن لعدتہن، ہاں جی، ان کو طلاق دو، ہاں جی، ان کی
عدت کے لیے۔ عدت کی کیا تعریف ہے؟ عدت کی تعریف یہ ہے، عورت کی عدت کی تعریف یہ ہے کہ جب عورت کو خاوند طلاق دے یا خاوند فوت ہو جائے، تو خاوند اگر طلاق دے تو اس کی عدت جو ہے یہ مختلف ہے۔ اگر وہ عورت جو ہے وہ مغلظہ ہے، اس کو حیض آتے ہیں، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض۔ اور اگر عورت جو ہے وہ مغلظہ ہے اور اس کی عدت عمر تھوڑی ہے یا عمر زیادہ ہے جس کو حیض نہیں آتے، تو اس کی عدت حیض کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ اور اگر وہ عورت جو ہے وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، وہ 3 مہینے یا 4 مہینے 10 دن نہیں ہے، جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر وہ عورت جو ہے وہ عدت وفات والی ہے، یعنی اس کا ہسبینڈ فوت ہوا ہے، تو اس کی عدت جو ہے نا وہ ہے 4 اشہر و عشرہ، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں آیا کہ اس کی عدت جو ہے 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ لیکن اگر وہ حاملہ نہیں ہے، اور اگر وہ حاملہ ہے تو پھر میں نے پچھلے جمعے پر بتایا تھا کہ اس کی عدت ابد الاجلین ہے، کہ جو لمبی عدت ہو وہ اس کی عدت ہے۔ اگر 4 مہینے 10 دن پہلے ختم ہو جاتے ہیں، بچہ پیدا نہیں ہوا تو عدت ختم نہیں ہوئی، بچہ پیدا ہوگا تو عدت ہوگی۔ اور اگر جو ہے نا اگر اس کی عدت 3 مہینے ہے اور ابھی 3 مہینے ختم ہو گئے اور عدت جو ہے نا بچہ پیدا نہیں ہوا، عورت حاملہ ہے، تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اپنی عورتوں اب یہ پہلا حکم ہے۔ میں کئی جو ہے نا اس میں ہم ذکر کریں گے کہ اس میں کتنے حکم ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اے نبی، اے مومنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ فرمایا، اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ جب تم طلاق دو تو طلاق دو ان کی عدت کے لیے، کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ عدت گزاریں۔ دوسرا حکم کیا دیا؟ وہ آسل العدہ، کہ وہ عدت کو شمار کریں، عدت شمار کریں، کیونکہ عدت کے شمار کرنے کے کئی فضائل ہیں۔ یہ نہیں کہ اب طلاق ہوگی تو ان کو پتہ ہی نہیں طلاق کب دی تھی، عدت کب ختم ہونی ہے۔ کیوں کہ عدت ختم ہوگی تو وہ آگے نکاح کر سکے۔ آگے ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہے تو جب اس کی عدت ختم ہوگی تو چوتھی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے نا، اگر چاہے تو۔ ہاں جی، اگر ایک عورت کے ساتھ اس نے نکاح کیا، اس کی عدت ختم ہوگی تو اس کی بہن کے ساتھ اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو کب کرے گا؟ جب عدت ختم ہو جائے گی تو پھر بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ اس کے فضائل کیا ہیں، عدت کی وجہ کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر عدت اس کی ختم ہوگی تو اس کے بعد جو ہے نا میراث کا مسئلہ بھی آئے گا، کہ اگر بیوی ہے تو اس کو میراث کب ملے گی، وہ اس میں بھی عدت کا تعلق ہے۔ ہاں جی، کہ اس کو عدت کب ملے، اس کو میراث وراثت کب ملے گی۔ ہاں جی، یا وہ عورت آگے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عدت کے ساتھ۔ اس فرمایا احصوا العدہ۔ یہاں ایک دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں احصوا کا جو ہے یہ مذکر کا صیغہ ہے، تو صرف مردوں کو حکم ہے کہ وہ گنیں عدت کے دن، حالانکہ عدت تو عورت گزارتی ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ وہ احکام جو مرد و عورت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں ان میں خطاب مردوں کو ہوتا ہے، عورتوں کو نہیں ہوتا۔ جیسے آپ دیکھو، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، واتموا الحج، حج کرو، تو یہ سارے مذکر کے صیغے ہیں۔ لیکن کیا عورتوں پر نماز فرض نہیں ہے؟ عورتوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے؟ عورتوں پر حج فرض نہیں ہے؟ تو عورتیں مرد کے حکم کے ماتحت ہیں۔ تو اسی طرح جیسے نماز، روزے، حج میں عورتیں ماتحت ہیں، یہاں بھی فرمایا کہ مرد جو ہے نا حکم مردوں کو ہے احصوا العدہ، لیکن اس سے مراد کیا کہ عورتیں بھی عدت کے ایام کو گنیں۔ مرد کو اس لیے فرمایا کہ جو ہے عام طور پر جو نظر میں آتا ہے کہ مرد حساب زیادہ رکھ سکتا ہے، تو اس لیے مردوں کو حکم دیا کہ وہ عورتیں جو ہے نا وہ غلطی کر سکتی ہیں، بھول سکتی ہیں، اس لیے مردوں کو حکم ہے کہ تم ذرا خیال رکھو، اپنی بیوی کی عدت کا تم اندازہ رکھو کہ اس کی عدت پوری ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ اس کو قرآن میں نے بھی اور حدیث نے بھی کہا کہ وہ بھول سکتی ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کا جو لمبی آیت ہے دین والی، اس کے اندر وہ ذکر آتا ہے نا کہ 2 عورتیں ایک مرد کے گواہی کے برابر ہیں۔ کیوں؟ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ایک بھول جائے تو دوسرے کو یاد دلائے۔ جیسے مطلب یہ کہ عورتیں کو بولنے کے چانس ہیں،
جو اللہ اور رسول کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ مرد جو ہے نا اس کو خیال رکھے اور عورتوں بھی اس کو گنتی رہیں. یہ دوسرا حکم ہے کہ عدت کا شمار کیا جائے. تیسرا حکم فرمایا واتقوا اللہ ربکم، اپنے رب سے ڈریں. یہ کیوں فرمایا اپنے رب سے ڈریں؟ اب عورت جو ہے اس کو مینسز اگر آتے ہیں تو اس کا زید عمر بکر کو کیا پتہ کہ مینسز آئے نہیں آئے، کب شروع ہوئے کب ختم ہوئے؟ ہاں تو عورت کو پتہ ہے نا اس سیکرٹ کا کہ مینسز کب آتے ہیں کب نہیں آتے، کب شروع ہوئے کب ختم ہوئے. تو فرمایا کہ کسی کے واچ کرنے سے، کسی کے دھیان رکھنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. عورت مرد جو ہیں اللہ سے ڈریں، اور جب تقوی ان کے پاس ہوگا، ڈریں گے، تو پھر وہ صحیح بات بتائیں گے کہ میرے مینسز ختم ہوئے یا نہیں ہوئے، یا آئے یا نہیں آئے. تو یہ فرمایا واتقوا اللہ ربکم. جو اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈر ہے، وہ مسائل کو زیادہ حل کر سکتا ہے کہ ایک بندے کو اللہ کا ڈر ہے، اس کو عذاب کا خطرہ ہے. اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صحیح صحیح بات بتاؤ کہ مینسز کب شروع ہوئے کب ختم ہوئے، عدت کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی. اب تیسرا حکم فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن، جب عورتوں کو طلاق ہو جائے ان کو گھروں سے نہ نکالو. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اب وہ کہے کہ میرا تو اس سے تعلق ختم ہو گیا، اب تو میرے نکاح میں تو نہیں آ سکتی. تو جا چلتی بن اپنے گھر جا، اپنے ماں باپ کے گھر جا، وہاں کھا وہاں پی، اپنا دیکھا کر. نو قرآن فرماتا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن، جب تک عدت ان کی ہے، عدت وفا، عدت وضع حمل ہے یا 3 ایذا یا 3 مہینے جو بھی ہیں، وہ خاوند کے گھر میں وہ عدت گزارے گی. خاوند اس کو نکال نہیں سکتا. اگر کرایہ کا مکان ہے تو کرایہ دے، اور اگر اپنا مکان ہے تو اپنے مکان میں رہے، اور اس کے خرچے کا، کھانے پینے کا سارا، اس کے جو ہے اگر نوکر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو ان سب کا خرچہ خاوند کے ذمہ ہے، بچوں کا خرچہ اس کے ذمہ ہے. تو یہ قرآن کا تیسرا حکم ہے کہ اپنے ان عورتوں کو گھروں سے نہ نکالیں. چوتھا حکم کیا ہے؟ ولا یخرجن، وہ خود بھی نہ نکلے. ہوتا نا ایک بیوقوفی عورتیں کرتی ہیں، طلاق ہوئی تو فوراً وہ گھر چھوڑ کر غصے میں آ کر اپنے باپ کے گھر، بھائی کے گھر چلی گئی. یہ قرآن کا حکم ہے کہ نہ خاوند اپنی بیویوں کو نکالے، نہ وہ خود نکلیں. ولا یخرجن، نہ خود نکلیں. اگر عورت کا نکلنا خاوند کے گھر سے عدت گزارنے کے لیے اپنے گھروں میں جانا یہ حرام ہے. عورت اپنے عدت کے دنوں میں اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی، کوئی کام نہیں کر سکتی. ہاں اگر وفات کی عدت ہے کہ اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے اور وہ عدت 4 مہینے 10 دن گزار رہی ہے، ظاہر ہے اس کا کمانے والا اب کوئی نہیں. اگر اس کو جاب کرنی پڑتی ہے، کسی اسٹور پر سودا لانا پڑتا ہے گزارے کے لیے، اگر اسی گزر اوقات مشکل ہے، بغیر جاب کے، بغیر اس کو کوئی سودا لانے والا نہیں ہے، تو وہ دن میں نکل سکتی ہے، رات اپنے خاوند کے گھر میں گزارے. یہ مسائل جو ہم عرض کر رہے ہیں یہ اس کو یاد رکھے. کمیونٹی جہاں تک ہمارا یہ درس جائے، جو لوگ سنیں اس کا خیال رکھیں اس بات کا کہ عورت جو ہے دن کو، بہت لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، اگر کوئی مجبوری ہو جس میں اور کوئی آدمی کام کرنے والا نہ ہو تو پھر عورت اس مجبوری میں نکل سکتی ہے، ادروائز عورت گھر سے نہیں نکل سکتی پورے اس عدت کے ایام میں، اور پھر رات جو ہے اپنے خاوند کے گھر میں گزارے. تو نہ خاوند نہ عورت کو نکال سکتا ہے، نہ وہ خود نکلے. چوتھا حکم یہ ہے الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. ہاں وہ تب نکل سکتی ہے جب اس سے کوئی بہت برا کام سرزد ہو. بفاحشۃ مبینہ، کوئی برا کام. اس سے علماء نے 3-4 مسائل اس کے بیان کیے کہ فاحشۃ مبینہ سے کیا مطلب ہے. پہلا تو انہوں نے یہ کہا فاحشۃ مبینہ پہلا یہ کہا کہ عورت خود نکل جائے، وہ گھر میں رہے ہی نہیں. اس کو قرآن نے کیا فاحشۃ مبینہ، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا اس کا جرم ہے
کہ اس کو نہیں نکلنا چاہیے تھا، وہ کیوں نکلی ہے۔ فاحشۃ مبینہ، یہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت امام ابو حنیفہ کا قول ہے، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ جو عورت طلاق ہوتے ہی بستر اٹھائے، سامان اٹھائے، بیگ اٹھائے اور چلی جائے، یہ فاحشۃ مبینہ ہے، یہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اس کو گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ فاحشۃ مبینہ کا ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے فاحشۃ مبینہ کہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں عدت گزارے، ہاں اگر وہ بدکار بن گئی ہے، کسی کا آشنا کسی کے ساتھ آشنائی دوستی ہے اور اس سے جو خطرہ ہے یا وہ گناہ کرتی ہے، تو پھر اس کو نکال دیا جائے، پھر خاوند اس کو نہ رکھے اس میں، وہ آپ گھر سے نکال سکتے اس کو۔ دو، تیسرا جو ہے بے فاحشۃ مبینہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لڑاکی ہے، اگر وہ خاوند کی بے عزتی کرتی ہے، خاوند کے ماں باپ کی بے عزتی کرتی ہے، اس کے خاوند کے گھر والوں کی بے عزتی کرتی ہے، بد زبان ہے، اس کی زبان بہت چلتی ہے، تو پھر بھی خاوند اس عورت کو اپنے گھر میں عدت کے لیے نہ رکھے، عورت گھر سے نکل جائے۔ ہاں جی، یہ تین قول ہیں بے فاحشۃ مبینہ کا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب کا قول ہے کہ وہ اس طرح کر کے اگر ایسی بات ہو، یعنی بے حیا عورت بن جائے تو گھر سے نکل جائے، اس کے گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھو قرآن مجید نے کتنے واضح الفاظ میں احکام دیا ہے، کوئی سیکھتا اس کو؟ مجھے حیرانگی کی بات آتی ہے کہ ہم اتنی بڑی کمیونٹی میں اتنے سالوں سے اسی طرح کے درس تفصیل کے ساتھ دے رہے ہیں، کیا قوم کو کمیونٹی کو ان مسائل کی ضرورت نہیں ہے؟ مجال ہے کہ کوئی آ جائے، ٹی وی دیکھیں، پروگرام دیکھیں، کرکٹ کے میچ دیکھیں اور آپس میں گپے لگائیں، لیکن ہم کو کسی سے کو پیسے مانگتے ہیں، نہ کرایہ مانگتے ہیں، الٹا کھانا دیتے ہیں ان کو بہترین، ہاں جی، اور جو ہے نا کھانا دیتے ہیں ان کو، اور وہ بھی طرح طرح کے کھانے، کبھی کڑی ہوتی ہے، کبھی ہوتے کیا آتے ہیں میٹھے چاول ہوتے ہیں، کبھی سنونے چاول ہوتے ہیں۔ کمیونٹی خدمت کے لیے تیار ہے ان کے لیے، اور کم از کم آگے یار مسئلے تو سن لو، ہاں جی، لیکن نہیں، ہاں جی، طلاقیں 3 دے کر پھر امام صاحب کے پاس آئیں گے، سب کچھ لٹا کے آئیں گے، جی اب ہم کیا کریں، اب امام کیا کرے، ہاں جی، امام کیا کرے؟ اب خدا کے بندو اس چیز کو مذاق نہ سمجھو، ہاں جی۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں، میاں بیوی کے حالات، ان کے ساتھ برتاؤ کرنا، عدت کا صحیح شمار کرنا، طلاق دے کر چھپانا نہیں۔ کتنے لوگ میری نظر میں ہیں جو طلاق دے کر کمیونٹی چھوڑ گئے، دور چلے گئے، کیونکہ 3 طلاقیں دیں، اب بیوی کو نہیں چھوڑ سکتے، بچے کو کیسے چھوڑیں گے؟ یہ کتنا بڑا پین فل چیز ہے کہ طلاق دے کر آپ بچوں کے ساتھ نہ رہیں، بیوی وقت نہیں گزار سکتی بچوں کے ساتھ، کہاں سے کمائے گی؟ خاوند جو ہے بغیر بچوں کے نہیں رہ سکتا، تو کیا سوچا؟ پہلے ان جانوروں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کیا منہ سے بک رہے ہیں؟ جب بچے بیوی جو ہے طلاق دے دی، اب کمیونٹی چھوڑ کر 100 میل بھی دور چلے جائیں تو وہ حلال ہو جائے گا، لیکن سیکھتا کوئی نہیں گھر صاحب۔ مسائل سیکھیں، صبر سیکھیں، اور دیکھیں کہ تمہارے بچوں کا کیا حال ہوگا، بیوی کا کیا حال ہوگا، تیرا اپنا کیا حال ہوگا۔ فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کا خیال کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدوں کو توڑے گا، چھپائے گا، غلط بیانی کرے گا اور ناجائز عمل کرے گا، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ہاں جی، وہ کیا، اس کے گھر میں برکت ہوگی؟ اس کے گھر میں برکت نہیں ہوگی، اس کے گھر میں امن سکون نہیں ہوگا، اس کے بچے جو ہے نا اس کے تابع دار نہیں رہیں گی، وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ یہ ہے اپنی جان پر ظلم کرنا۔ آگے فرمایا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں معلوم نہیں شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا حکم بھیج دے۔ یہ فرمایا کہ جب تم 3 طلاقیں دے دو گے نا، جب تم شریعت پر عمل کرو گے کہ 1 طلاق دے دو، 2 دے دو، عدت گزر جائے، جب عدت گزر جائے تمہیں بیوی سے نفرت ہے، تمہیں بچوں سے نفرت ہے، تم اس کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں،
فار اینی ریزن. جب عدت گزر جائے گی نا، لعل اللہ، ہو سکتا ہے اللہ تیرے دل میں پیار پیدا کر دے اس عورت کا. یہ تو چیز نفرت اور پیار تو اللہ پیدا کرتا ہے نا. اللہ پیار پیدا کر دے، عزت احترام پیدا کر دے، تمہیں کوئی بات اس کی یاد آ جائے، تو اب کیا ہے، اب اگر تو نے 3 طلاقیں دی ہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے 3 طلاقیں نہ دو. جو صحابہ کا احسن طلاق دینے کا طریقہ وہ اختیار کرو. تو عورت جو ہے نا، اگر تیرے نکاح سے نکل گئی ہے تو اللہ اس کے دل میں بھی محبت پیدا کر، تیرے دل میں محبت پیدا کر، دوبارہ نکاح ہو جائے گا، بچے بھی واپس اور بیوی بھی واپس. اور اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو ہو سکتا ہے 3 طلاقوں کے اندر ہی ابھی جو ہے نا عدت پوری نہیں ہوئی، اور اب تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے اور کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ تم جو ہے دوبارہ تم اکٹھے ہو جاؤ. ہاں جی، تو فرمایا اللہ کی حدود کا خیال کرو گے، اللہ کے احکام کا خیال کرو گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ کو بہتر چیز پیدا فرما دے گا. لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. ہاں جی، تمہیں کیا معلوم، شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا حکم بھیجے. کیا مطلب، تمہارے دل میں محبت پیدا کر دے تو طلاق کے اندر گنجائش رکھو گے تو پھر جو ہے نا فیملی اکٹھی ہو سکتی ہے. اور اگر تم جو ہے نا تو غصے کے گھوڑے پر سوار ہو اور تمہیں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، تم اپنی اکڑ میں ہو اور تم طلاقیں پہ طلاقیں دیے جا رہے ہو، تو پھر کیا ہوگا، ساری عمر تم ذلیل ہو گے، خوار ہو گے، بچے بھی ضائع ہو جائیں گے آپ کے، اور آپ کی بیوی بھی نکل جائے گی آپ کے ہاتھ سے. تو پھر کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے نا طلاق کے مسائل، جیسے میں نے کہا تھا سورۃ طلاق ہے، اسی طرح سے خوبصورت مسائل اس صورت میں آ رہے ہیں. بلکہ پوری آیات میں ہم لوگ تفصیل سے اتنا درس دیتے ہیں، اتنی اچھی باتیں بتاتے ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں نہیں سنتے، کیوں نہیں آتے. ہاں جی، ہم کسی سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں، کسی سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کرتے. ہاں جی، تو خدا کا خوف کریں، لوگوں کو کہیں کہ لوگ درس سنا کریں تاکہ ان کے اندر ایجوکیشن آئے، دین کی سمجھ آئے، اور فیملی جو ہے آپ کی محفوظ ہو جائے ان چیزوں سے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.